محمود غزنوی کی سندھ میں آمد اور ملتان کی فتح۔ جب سلطان تخت پر بیٹھا تو اس وقت اس کی عمر 26 سال تھی۔ 1004 عیسوی میں سلطان نے افغانستان سے سندھ کی سرزمین پر قدم رکھا، یعنی پاکستان۔ اس کے بعد سلطان نے ہندوستان کا رخ کیا اور دریائے جمنا کے کنارے نارائن پور، متھرا پور، کنوج اور کلیر وغیرہ کے قلعے فتح کیے۔ سلطان نے کشمیر پر بھی حملہ کیا تھا، لیکن راستے میں برف باری کی وجہ سے اسے واپس لوٹنا پڑا۔ دوستو، ملتان کی فتح سندھ میں آمد کے بعد ہوئی۔ پہلے سلطان نے لاہور کو فتح کیا۔ سلطان نے یہاں پر آ کر بہت سارے ہندو راجاؤں کو شکست دی، جن میں بجی راؤ، آنند پال، سیکھ پال، راجواڑے، لوجن پال، بھاٹیا اور جاٹ قوم وغیرہ شامل تھے۔ غزنوی پہلا بادشاہ تھا، سلطان تھا مسلم کی ہسٹری میں، جس کی سلطنت میں افغانستان، ایران، سندھ کا بڑا حصہ، لاہور، نیشا پور اور ہندوستان کی چند امیر ریاستیں شامل تھیں۔ پہلی بار سلطان درہ خیبر سے سندھ میں داخل ہوا تھا، یعنی ہندوستان میں، کیونکہ اس وقت یہ سارا علاقہ ہندوستان میں شمار ہوتا تھا۔ دوستو، درہ خیبر طور خم کے قریب واقع ہے، جو پہلے خیبر پختونخوا میں انٹر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سندھ میں، اور سندھ کے ساتھ ہو کر یہ دریائے ستلج اور ہندوستان کی ریاستیں۔ دوستو، میں ہوں مظہر اقبال، اور آج کی اس ولاگ میں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان کی سندھ میں آمد اور ملتان کی فتح پر بحث کریں گے۔ دوستو، سلطان ایک بہادر، دور اندیش اور چلاک شخص تھا، جس کی فوج لاکھ سے اوپر تجاوز کر چکی تھی، جو ہاتھیوں، گھوڑ سواروں اور پیادوں کا مجموعہ تھی۔ اس وقت سلطان نے حکومت سنبھالی تو اس وقت مختلف سندھ میں جڑے ہوئے علاقے مختلف راجاؤں کے انڈر تھے۔ کیونکہ سلطان کی عمر 26 سال تھی تو راجاؤں نے سمجھا کہ سلطان کمزور اور ناسمجھ آدمی ہے، تو انہوں نے مختلف علاقوں پر حملے اور چھوٹے چھوٹے قبضے کرنے شروع کر دیے اور بغاوتیں شروع کی، اور یہ چیزیں ان کے پلان میں تھی، نہ کہ سلطان کے۔ اور ایک پلان یہ بھی تھا کہ سلطان کی یعنی غزنی پر قبضہ کرنا۔ اس منصوبے کی سب سے پہلی کڑی اور پہلا پتھر بجی راؤ نے پھینکا۔ یہ ریاست بھیرا کی ریاست تھی اور اس کا سردار بجی راؤ تھا۔ یہ دریائے ستلج کے کنارے پر مشتمل تھی اور ہندو ریاست تھی۔ 1004 کا یہ دور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سلطان شیشے کے محل میں رہتا ہے، کمزور ہے، اسے باہر نکلنے کی عادت نہیں ہے، اور سلطان اس کی یہ ساری پالیسیاں جان چکا تھا، اور وہ سلطان کو باقی ہندو راجوں کی مدد سے قابو کرنا چاہتا تھا، جو اس کی بھول تھی۔ جب سلطان کو یہ اطلاع ملی، سلطان نے اس کی ریاست کی دیواریں ہلا دینے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے اپنی فوج کو تیار کیا اور اس بھیرا کی ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ سلطان درہ خیبر کراس کرتا ہوا ملتان سے ہوتا ہوا اس جگہ پر آنا تھا۔ اس مہم پر جانے کے لیے سلطان کی پہلی منزل تھی ملتان، یعنی ملتان سے ہو کر یہاں سے گزرنا تھا، اور اس وقت ملتان پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ وہاں کے سلطان کا نام تھا ابو الفتح۔ یہ ملتان سلطان اس کو اپنا ہی علاقہ تصور کر چکا تھا، لیکن ابھی ملتان کی فتح نہیں کرنی تھی۔ نہ ہی حاکم سے سلطان کو کوئی شکایت تھی، اور نہ ہی وہاں کے حاکم نے سلطان کے لیے کوئی مزاحمت کھڑی کی، بلکہ اس نے سلطان اور اس کی فوج کا اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ اور سلطان جب ملتان سے گزرا تو بہت سے تحائف اس نے پیش کیے اور اپنے علاقے سے گزرنے کی اجازت دی۔ سلطان اپنی فوج کے ساتھ یہاں سے گزر گئے۔ بھیرا پہنچ کر دریا کے کنارے بجی راؤ کی سلطنت میں قلعے کے سامنے سلطان نے پڑاؤ ڈال دیا۔ سلطان نے بجی راؤ کو شکست تسلیم کرنے کے لیے ایلچی بھیجا، لیکن بجی راؤ نہ مانا۔ دوستو، جنگ کا نغارہ بجا۔ سلطان نے بجی راؤ کی سلطنت اور فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بجی راؤ مارا گیا، اور پورا علاقہ یہ فتح ہو گیا۔ اس کی فتح کرنے کے بعد سلطان واپس غزنی لوٹنے لگا۔ دوستو، پیچھے ملتان کے جو بادشاہ تھا ابو الفتح، اس کو دوسرے ہندو راجاؤں نے بھڑکایا کہ اگر سلطان غزنی سے آ کر بجی راؤ کی سلطنت پر قابض ہو سکتا ہے تو تم پر بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے راجاؤں پر بھی۔ اور یہ چیز ابو الفتح کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب سلطان نے واپسی غزنی جا رہا تھا تو اس کا رویہ سلطان کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ سلطان کو ابو الفتح کی وفاداری پر شک ہوا۔ سلطان اس کے اداروں کو بھانپ گیا۔ سلطان غزنی واپس آ گیا تھا۔ یہاں آ کر سلطان نے ملتان کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان سمجھتا تھا کہ ملتان کی بغاوت اس کی سلطنت کو کمزور کر سکتی ہے، کیونکہ یہ لوگ مسلمان تھے، اور پھر پیچھے ابو الفتح کو خبر ہو گئی تھی کہ سلطان اپنی فوج لے کر ملتان پر حملے کے لیے آ رہا ہے۔
سلطان نے درہ خیبر سے ہو کر لاہور والے راستے سے آنا تھا، اور ابو الفتح نے لاہور کے ہندو راجہ آنند پال کو خط لکھا اور راستے میں سلطان کی فوج پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ اس وقت ہندو راجہ اور یہ مختلف لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے غزنی کے خلاف۔ آنند پال جو لاہور کا بادشاہ تھا، اس نے سلطان کی فوج پر درہ خیبر پر ہی حملہ کرنے کی ٹھان لی۔ سلطان اس منصوبے سے بالکل بے خبر تھا، اس کو علم نہیں تھا۔ جیسے ہی درہ خیبر پار کیا تو آنند پال کی فوج نے سلطان کی فوج کا راستہ روک لیا اور سلطان کی فوج پر گوریلا وار حملے شروع کر دیے۔ یہ صورتحال سلطان کے لیے پریشان کن تھی۔ سلطان نے ملتان کی فتح سے پہلے آنند پال کی لاہور کی سلطنت کو فتح کرنے کا پلان بنایا، اور سلطان کے لیے یہی ایک راستہ باقی بچا تھا، پہلے آنند پال کا خاتمہ پھر ملتان کی فتح۔ سلطان نے اپنی فوج کو لاہور پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور فوج نے صفیں باندھ لی۔ آنند پال کی فوج بھی دوستو تیار کھڑی تھی۔ جنگ کا طبل بجتے ہی سلطان کی فوج نے حملہ کر دیا۔ دونوں فوجیں بے جگری سے لڑیں۔ انہیں اس جنگ میں کافی نقصان ہوا، یعنی کہ آنند پال کی فوج خوفزدہ ہو گئی اور اپنی شکست صاف ان کو نظر آنے لگی۔ آنند پال کے سپاہی میدان چھوڑ کر خوف و ہراس کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگے اور میدان چھوڑ دیا۔ اسی دوران اس بھگدڑ میں سلطان کی فوج آنند پال کے بے شمار سپاہیوں کو روند ڈالا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آنند پال خود میدان چھوڑ کر نکل گیا اور فرار ہو گیا۔ اس طرح سلطان نے ملتان سے پہلے ہی لاہور پر حملہ کیا تھا۔ اس سے فارغ ہو کر سلطان نے دوبارہ اپنی فوج کی صفیں درست کی اور ملتان کی فتح کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس سارے حالات کو ابو الفتح کا علم ہو گیا اور اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ اس کا مقابلہ کن لوگوں سے ہونے جا رہا ہے۔ ابو الفتح نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسی خونخوار جنگجو سے اس کا سامنا ہوگا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی فوج سمیت وہ قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ ادھر سلطان پہنچ گیا۔ سلطان اپنی فوج کے ساتھ ملتان کے دروازہ کراس کر گیا اور قلعے کے باہر اس نے پڑاؤ ڈال دیا اور فوج نے قلعے کے سامنے خیمے نصب کر دیے۔ سلطان نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر جانے والا پانی اور خوراک تک ہر چیز بند کر دی گئی۔ جب قلعے کے اندر خوراک ختم ہو گئی تو اندر ایک کوہرام سا مچ گیا۔ لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے دم توڑنے لگے۔ ابو الفتح بہت پریشان ہو گیا اپنی سلطنت کا سورج غروب ہوتا ہوا دیکھ کر۔ اس کو بہت پریشانی ہوئی اور ندامت ہوئی۔ اس نے شرمندگی محسوس کی کہ لوگوں کے اس نے باتوں میں آ کر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ اس نے سلطان سے معافی مانگنے کا دوستو فیصلہ کیا اور اپنے ہی گلے میں وہ ننگی تلوار باندھ کر قلعے سے باہر نکل آیا اور سلطان کے خیمے کے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی اس غلطی کی معافی مانگی اور سلطان نے اسے معاف کر دیا اور دریائے سندھ کے ساتھ والا جوڑا تمام علاقہ سلطان کے حوالے کر دیا۔ دوستو سلطان نے اس کو معاف کر دیا اور غزنی واپس لوٹے اور حکومت اس کو ابو الفتح کو واپس دے دی۔ دوستو کچھ ماہ ہی گزرے تھے، لوگوں نے سلطان پر حملہ کرنے کا دوبارہ منصوبہ بنایا۔ اس میں ابو الفتح، آنند پال، بجی راؤ کی فوج اور اس میں چند جرنیل تھے جو مختلف علاقوں پر قبضہ کر رہے تھے اور دوسرے ہندو راجہ بھی شامل تھے۔ یہ سارے لوگ ملتان میں ہی جمع ہو گئے۔ سلطان نے دوبارہ اس پوری طاقت کے ساتھ اس کو فتح کرنے کا ٹھان لی اور دوبارہ اپنی فوج کے ساتھ وہ خیبر پار کر کے ملتان آ گیا اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ ملتان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں سلطان نے ان باغیوں کی فوج کو ہلاک کر دیا اور تمام بغاوت کرنے والے لوگوں کو بھی گرفتار کر دیا، جس میں ابو الفتح بھی گرفتار ہو گیا۔ اس طرح سلطان نے ملتان کا کنٹرول سنبھال لیا اور اس کی فتح کے بعد یہاں کی جتنی بھی سلطنتی بادشاہت تھی اپنے ایک سالار عبد الرزاق کو دے دی۔ اس کے بعد سلطان غزنی واپس لوٹ گیا۔ ہندوستان اور سندھ کا جو ملحقہ علاقہ ہے، یہاں پر ہندو جاٹ قوم رہتے تھے اور یہ جنگجو تھے۔ اب انہیں سلطان کا خطرہ تھا کہ سلطان کبھی بھی یہاں پر آ کر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ ملتان پر تو پہلے ہی سلطان کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ جاٹوں نے مختلف ہندو راجاؤں کو خط لکھے، ان سے مدد طلب کی، اپنے ایلچی بھیجے اور یہ مدد کنوج، نارائن پور، متھرا پور اور کلیر وغیرہ سے آنی تھی۔ انہوں نے مل کر بہت بڑی فوج تیار کی، ایک آرمی بنائی۔ ادھر سلطان کو اس مہم کا علم ہو گیا۔ ہندوؤں کی اس فوج میں آنند پال کی فوج بھی شامل تھی، جو پہلے کشمیر فرار ہو گیا تھا جب سلطان نے لاہور پر حملہ کیا تھا۔ دوستو سلطان نے تیسری بار سندھ آمد کا پروگرام بنایا اور کشتیوں کے ذریعے ان جاٹوں کے اوپر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ سندھ پہنچ کر اس نے اپنی فوج کو 400 سے زائد جنگی کشتیاں تیار کرنے کا حکم دیا۔
سلطان کی فوج ان کشتیوں میں سوار ہو گئی اور دریائے سندھ کے ذریعے ان جاٹ فوج کی پتہ لگانے کے لیے دریا میں اتر گئی، کیونکہ یہ جاٹ دریا کے ساتھ ساتھ والے علاقے میں رہتے تھے، پھیلے ہوئے تھے۔ ادھر جاٹ بھی اپنی کشتیاں لے کر دریا میں اتر آئے، لیکن لوگوں کی وہ جنگی تربیت، ان کے پاس وہ ترکیب اور وہ فوجی نہیں تھے جو سلطان کی تھی یا سلطان کے پاس تھا، اگرچہ ان کی تعداد سلطان کی تعداد کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، تو وہ سلطان کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ سلطان کی فوج نے ان کی کشتیوں پر تیر برسائے اور ان کی آدھی فوج کو ختم کر دیا۔ ان کی کشتیاں ڈوب گئی، جو باقی کشتیاں بچی ہوئی تھی سلطان نے ان کشتیوں میں آگ لگوا دی، ان کے فوجی ہلاک ہوئے اور کشتیاں ان کی ایسے ہی غرق ہو گئیں۔ سلطان نے سندھ سے جاٹ قوم کا مکمل صفایا کر دیا اور ان کے اہل و عیال گرفتار کر لیا اور بھاری مال غنیمت وصول کیا۔ اس کے بعد سلطان نے 1009 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا۔ اس کے بعد 1014 میں سلطان نے آنند پال کے بیٹے لوجن پال کو شکست دی اور 1015 میں کشمیر پر حملے کے لیے روانہ ہوا، لیکن راستے میں برف باری کی وجہ سے سلطان کو واپس لوٹنا پڑا۔ 1018 میں سلطان نے دریائے جمنا کے کنارے فوج کو اتارا اور متھرا پور پر قبضہ کر لیا، اور اس کے فوراً بعد سلطان نے کنوج پر قبضہ کیا، لیکن وہاں کے کنگ نے بادشاہ غزنوی سے صلح کر لی۔ دوستو 1019 میں سلطان نے کنوج کے ملحقہ ریاست کلنجر پر بھی چڑھائی کی اور اس کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس طرح سلطان سندھ میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہ ہندوستان میں داخل ہو گیا اور مختلف ریاستوں پر۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔